بڑے کانٹے کی بتا رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ ہر آدمی کو اللہ نے پاور دی ہے، پاور الگ الگ ہے۔ پردھان منتری کو پاور اس کے حساب سے ہے، مکھیہ منتری کو پاور اس کے حساب سے ہے، ایم پی ایم ایل اے پردھان کو طاقت اس کے حساب سے ہے نا، گھر کے مکھیا کو طاقت، مولوی کو امام کو طاقت اس کے حساب سے ہے۔ میں کہہ رہا ادھر والے ہاتھ والا دو گے شاہ، یہ بڑا والا نوٹ اس ہاتھ میں تھا اور چھوٹا والا نوٹ الٹے ہاتھ میں تھا، سیدھے ہاتھ سے دیا کرو، کسی کو دو تو سیدھے ہاتھ سے۔ اب سیدھے ہاتھ میں بڑا نوٹ تھا تو میں نے کہا مسلمان ہیں سیدھے ہاتھ والا ہی دیں گے، سیدھے ہاتھ سے دیو، سیدھے ہاتھ سے لو، بھی سیدھے ہاتھ سے دیو، بھی سیدھے ہاتھ سے، یہ بھی اسلام کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے لینا مقصد نہیں، سکھانا مقصد ہے۔ آج کے بعد سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ سے دینا۔ حضرت حق بول رہا ہے، سمجھنے کا مقصد ہوتا ہے حضرت حق بول رہا ہے، سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ اتنی زور سے پٹا مارتے حضرت ہیں کہ وہ ادارے کا سکون حضرت کا سکون کو کنگے مزہ آ گیا۔ یہ اللہ رسول کی قدر مصطفیٰ ہے۔ بات صحیح ہے، آپ سمجھیں۔ چلیے چلیے، ان کا نہیں کبھی کبھی ایسا ہے نا، اگر کوئی بات پہ اگر آدمی نے تھوڑا سا ہنس بھی لیا تو وہ بالکل حرام نہیں ہے۔ یہ میں آج مسئلہ بتا رہا ہوں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن نے کہا کم ہنسو رو زیادہ، تو کم ہنس سکتے ہیں لیکن اتنا نہیں کہ اس کو ایک دو منٹ۔ کبھی کبھی کسی بات پر اگر کوئی بات ایسی ہے تو مسکرا دیا، مسکرانا آقا کی سنت ہے، ٹھیک ہے، کم 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 جو ہے مسکرا سکتے ہیں، لیکن بالکل نہیں۔ میری جو بات ہے نا وہ بات اس ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائے، ہر آدمی کی ایک پاور ہے، ہر آدمی کی کیا ہے، ایک پاور، ہر آدمی کی۔ تو اپنی پاور کو اگر کتنا اچھا ہو کہ اسلام کے لیے ہم استعمال کریں، جتنی بھی ہمارے اندر پاور ہے، جتنی بھی ہے، جو بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو مینڈکی منہ سے پانی پھینک رہی تھی، جبکہ اس کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ نہیں جاتی، مگر اپنی پاور کا استعمال کر رہی تھی نا، جتنی اس کی پاور تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں جب بیچا گیا تو ایک بوڑھی عورت روئی کا گٹا لے کے خریدنے گئی، جبکہ پتا ہے وہ نہیں خرید سکتی، مگر اپنی پاور استعمال کر رہی تھی اسلام کے لیے۔ اسے پوچھا گیا تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ یوسف کو خریدنے کے لیے زلیخا نے ساری قیمتی چیزیں اور ساری قیمتی اشیاء داؤ پہ لگا دیے، سارا اثاثہ پیش کر دیا، تیری کیا اوقات ہے؟ کہنے لگی بات تو صحیح ہے، جتنی طاقت ہے میں حضرت یوسف کے عشق میں پیش کر رہی ہوں تاکہ میدان محشر میں یوسف کے چاہنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ بات اتنی سی ہے نا۔ تو اگر تم اپنی پاور کا اسلام کے لیے استعمال کر لو تو میرا ماننا ہے انشاءاللہ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر گھر میں سکون آ جائے۔ شادیاں ہوتی ہیں تمہارے گاؤں میں، ہر گاؤں میں ہوتی ہوں گی، تو شادی جب ہوتی ہے تو کچھ شادیاں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں اسلام کے مطابق، ایک انگوٹھی پہننا ایک جائز ہے اور دو ناجائز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ برکت فرمائے آپ کی کمائی میں۔ مرد کے لیے ایک انگوٹھی، ایک نکی، 4.5 ماشا سے زیادہ نہ یہ پہننا جائز ہے۔ سونے کی یا کئی نگوں والی یا 2-4 انگوٹھی یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یاد آ گیا، ان کی وجہ سے سب کو مسئلہ مل گیا، انہیں سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ مقصود ہے اس بزم سے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ کوئی اسلام کی بات بتا دے تو آپ یہ نہ کہا کریں ٹوک کیوں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اچھا آگے بڑھیں، تو شادی بھی ہوتی ہیں، تو کچھ شادیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، کچھ شادیاں ہوتی ہیں جس میں ناچ گانے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں؟ تمہارے گاؤں ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اس گھر میں جس میں ناچ گانا ہو رہا ہے اس گھر کی رشتہ داریاں بھی ہوں گی، کہیں نہ کہیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ریاض سبھی کی ہوتی ہیں، کسی کی زیادہ کسی کم ہوتی، سب کی ہیں۔ رشتہ داریاں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، ایسی رشتہ داری بھی ہے کہ اس کا پریشر بہت ہائی فائی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی سسرال میں شادی ہے تو داماد کا بہت ہائی فائی پریشر رہتا ہے، رہتا نہیں رہتا؟ تو داماد صاحب اگر یہ کہہ دیں اپنی سسرال میں کہ خبردار جو تم نے باجا گاجا ڈانس پارٹی ڈی جے کیا تمہاری بارات میں نہیں آؤں گا،
اگر یہ اپنی پاور کا استعمال کر لیں تو 100 مولوی ایک طرف اور خالی اکیلا داماد ایک طرف. میری بات غلط نہیں ہے. 100 مولوی ایک طرف اور اکیلا داماد ایک طرف. کوئی تو داماد ہوگا, پھوپا بھی ہوگا, ماموں بھی ہوگا. کہہ دو خبردار, اگر تم نے یہ ڈانس پارٹی اور ڈی جے کیا نا تو میں نہیں آؤں گا. اے لوگوں, اپنی پاور یہاں استعمال کرو. مجھے امید ہے کہ سسرال میں سب سے زیادہ داماد کی چلے گی. اگر تو نے اپنی پاور یہاں استعمال کر لی تو مدینے والا پاور تیری بخشش کے لیے میدان محشر میں استعمال کرتا نظر آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنی استعمال کرو یار. اس کا ثواب کتنا ملے گا آپ کو؟ ثواب اتنا ملے گا, ثواب اتنا ملے گا لوگوں کہ جتنے لوگ حرام کام دیکھنے سے, حرام کام کرنے سے باز آئے, ان کی وجہ تم بنے ہو. تمہاری وجہ سے یہ حرام کام روکا گیا ہے. لوگوں, ان سب کو تو رکنے کا ثواب ملے گا, مگر تجھے روکنے کا تنہا اتنا ثواب ملے گا جتنا سب کو ملے گا. ان سب کے برابر تجھ اکیلے کو ملے گا. یار یہ ہمت تو جٹاؤ, یہ ہمت تو لے کر کے آؤ. جس دن یہ ہمت اور جذبہ آ گیا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس دن شیطانیت کا جنازہ نکل جائے گا. اس دن شیطانیت کا جنازہ نکل جائے گا. یہ جذبہ لے کر کے آؤ, یہ جذبہ ہونا چاہیے. میٹنگ کر لو اپنے گاؤں میں کہ حضرت امام صاحب آپ بولو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر کسی نے ڈی جے بجا دیا تو اس کا نکاح آپ نہیں پڑھائیں گے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہے نا. مگر امام کے خالی نکاح پڑھانے سے کچھ نہیں ہے, اس کی بارات میں بھی مت جاؤ, اس کا کھانا بھی مت کھاؤ. میں دیکھوں دوبارہ ڈی جے کیسے بج جائے گا. بھائی خالی مولویوں کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا, عمل آپ کو کرنا ہے نا. اور اس سے منع کرو کہ بھائی ڈی جے نہ بجا, پہلے سمجھاؤ. اگر وہ نہ مانے تو اس کی دعوت میں نہ جاؤ. وہ کل کو کہے گا میری دعوت میں کیوں نہیں آیا, کہنا میں نے بھی دعوت دی تھی, تو نے میری قبول نہ کی, میں نے تیری قبول نہ کی. یار دعوت تو میں نے بھی دی تھی نا کہ ڈی جے مت بجا, تو نے میری قبول نہ کی, خوب بجایا, اور بھائی میں تیری شادی میں نہ آیا. ہائے ہائے, اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ. اپنی اپنی ذمہ داریاں آپ کی ذمہ داری ہے. فجر کے وقت میں گھر میں ایسا ماحول بناؤ کہ سب اٹھ جائیں. نہ اٹھے تو سختی کے ساتھ اٹھاؤ, اور پھر بھی نہ اٹھے تو پانی ڈال ڈال کے اٹھاؤ. فجر پڑھواؤ, ماحول بناؤ. ہفتہ 10 دن مہینہ چلے گا. پھر سب سے پہلے تمہارے گھر والے, تمہارے بچے تم سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جائیں گے.